محبت کے دعوے تو کرتی ہیں اور ہوتی بھی ہے ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ. جو ہمارا ماحول ہے اس میں ہماری خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں، جو بہت ایک پازیٹیو ہماری سوسائٹی کا ایک پہلو ہے. لیکن محبت ایک الگ چیز ہے، شوہر کی چاہت کا خیال کرنا ایک الگ چیز ہے. یعنی آپ اپنی شرطوں پہ محبت کریں یہ نہیں ہے، آپ سامنے والے کی شرطوں پہ محبت کریں. جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں جب میرا کہیں بیان ہوتا ہے تو محبت میں لوگ ٹوٹتے ہیں سلام کرنے کے لیے، سیلفیاں لینے کے لیے، اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے ڈپریشن میں جانے لگتا ہے آدمی. تو میں کہتا ہوں یہ لوگوں کی جو محبت ہے یہ ان کی شرطوں پہ ہے. دعوت کھانا کھانے پر زبردستی فورس کرتے ہیں لوگ کہ آپ نے ہمارے یہاں کھانا ہے، پیٹ بھرا ہوا بھائی میں کھا کے آیا ہوں، نہیں کھا سکتا، لیکن وہ تو محبت میں کھلا رہے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس محبت سے سامنے والے کو فائدہ ہوا. میں ایک مثال دیتا ہوں، اندھی کے بچہ ہوا، چوم چوم کے مار دیا اس نے. ایک اندھی عورت تھی، اس کے جب بچہ ہوا نا تو چوم چوم کے مار دیا. تو محبت سے زیادہ محبت بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کی سہولت کس میں. تو ظاہر ہے جب شوہر کی زیادہ بیویاں ہوں گی تو وہ جو زیادہ اس کی کیئر کرے گی، جو اس کو زیادہ سکون دے گی، تو دل اس کی طرف زیادہ مائل ہوگا. یہ تو ایک غیر اختیاری چیز ہے. لیکن آپ اس کو پریکٹیکل میں نہیں پریکٹیکل دکھانے دیتے. میری عادت ہے، میں اپنی بیویوں کو سفر میں بھی برابری کرتا ہوں. جیسے ایک آگے کون بیٹھتا ہے؟ ہاں یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. میں کوشش کرتا ہوں فرنٹ سیٹ پہ نا اپنی فرسٹ وائف کو بٹھاؤں، کیونکہ وہ سب سے سینئر ہے. تو ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ فرنٹ سیٹ پہ وہ بیٹھیں. ویسے تو 3 یعنی جو سب بیویاں ہیں ان کی ایک ساتھ ٹریولنگ کرتا نہیں ہوں میں. 2-3 دفعہ کی ہے تو پھر میں نے جلدی سے سفر ختم کروایا کہ جلدی سے میں گھر آؤں. تو کبھی ایسا ہو گیا جیسے ہمارے کسی قریبی ریلیٹیو کی شادی ہے تو اس میں تو سب نے جانا ہے، تو پھر کوشش یہ کرتا ہوں کہ فرسٹ وائف وہ فرنٹ سیٹ. اور اگر وہ آپس میں جو آپ کی بیگمان ہیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو آپ کسی ایک کی فیور کر کے دوسری؟ نہیں، فیور نہیں کرتا میں، بس لڑائی چھڑواتا ہوں. کیونکہ ایسا خواتین کی جنگ میں نا اگر آپ نے دلائل سے سمجھانا شروع کر دیا تو قیامت آ جائے گی، امام مہدی آ جائیں گے، دجال آ جائے گا، قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی، آپ مر جائیں گے، آپ کے بچے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے پیدا ہو کے بڑے ہو کے ان کی شادیاں، ان کی اولادیں، لیکن آپ سمجھا نہیں سکتے. یہ میرا تجربہ ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دونوں کو الگ الگ کر دیں. جیسے ساس بہو کے جب جھگڑے ہوتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں بھائی بیوی کو الگ رکھو اپنی والدہ سے، یہ نہیں نمٹائے جا سکتے. تو وہ بالکل ان کو یہی ہے کہ سیپریٹ. یعنی ہمارے دور میں دوسری شادی کرنی چاہیے آج کل کے دور میں لوگوں. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ آپ تو بتائیں نا کہ کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں. آپ نے خود ابھی بتایا لاہور میں طلاق کا ریشو کتنا زیادہ بڑھ گیا. یہ طلاق یافتہ خواتین کہاں جائیں گی؟ کون یعنی کیسے ان کو آپ اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ تو یہ تو ایک سوسائٹی کی نیڈ ہے نا. لیکن بیلنس ہر بندہ نہیں کر سکتا نا، یہ اللہ کے آگے جواب دے. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ بیلنس ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے اور بھی کام ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ بیلنس ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے اور بھی کام ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ سوسائٹی کی نیڈ بن جاتی ہیں، ضرورت بن جاتی ہیں، تو ہر بندے کو اس کے کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. اچھا ایک ضروری سوال، جب آپ کی پہلی شادی اور آپ نے دوسری کا انفارم کیا اپنی پہلی بیگم کو تو انہوں نے آپ سے لڑائی کی اس بار؟ ہاں لڑائی کی. اور جب دوسری کے لیے تیسری کو کیا پھر بھی کوئی ایک شادی بھی سکون سے نہیں کیا آپ نے؟ یہ تو آپ نے خود ابھی بتایا تھا نا، نیچرل ہے. عورت تو نہیں چاہتی اپنے تو منا کے کیا یا یہ بس میں منانے کی کوشش کی، اس میں کامیاب نہیں ہوا، بس پھر اپنی ضد کر لی. نہیں ضد نہیں کہہ سکتے آپ. دیکھیں ایک تو میں نے تو اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں نا ایک چیز کو، کیونکہ جن خواتین کی شادی ہو گئی ہے وہ تو اچھی لائف گزار رہی ہیں، جن کی نہیں ہوئی ہے ان کا کیا ہوگا؟ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ان کے لیے سوسائٹی کے پاس حل کیا ہے. جو آپ نے باقی شادیاں کی ہیں یہ بتائیے کہ وہ مستحق تھیں، آپ کو ان کی ضرورت تھی یا آپ نے اپنی پسند سے کی؟ دیکھیں پسند کا بھی دخل ہے اس میں، ضرورت کا بھی دخل ہے. اچھا ان کی ضرورت میں تھا، میری ضرورت وہ تھی. آپ نے وہ بیوہ متعلقہ سے شادی؟ میری 2 وائف پہلے سے طلاق یافتہ ہے. اچھا جن سے میری نہیں وہ تو یہ تو نیک کام. لیکن میں اس کو وہ کوئی نہیں کرتا، وہ ماشاءاللہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے یہ اس میں. تو وہ بھی سنتی ہیں نا، وہ کہہ رہی ہیں ہمیں آپ طلاق یافتہ بول رہے ہو. نہیں اس میں طلاق ایک دیکھیں، میں ایک دفعہ ایک کوشچن کیا، طلاق تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے نا. سو رانگ. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے. ہماری نبی کی صرف ایک زوجہ کنواری تھی، باقی ساری شادیاں آپ کی طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین سے. تو ہمارے لیے تو اسلام میں ایک بہترین ایک نمونہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں.
माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपके जज्बात, और मुझे खुद बड़ी मोटिवेशन मिल रही है ठीक है ना, ठीक है ना, कि हम तो सारा दिन मस्जिदों के माहौल में रहते हैं, मदरसों में रहते हैं, कुरान और सुन्नत पढ़ते पढ़ाते हैं, तो हमारे लिए तो दीन पे चलना शायद इतना मुश्किल ना हो, फिर भी हम ना चलें तो अल्लाह हमसे पूछेगा। और आप इस माहौल में भी माशाल्लाह दीन को फॉलो